ایک خاتون رپورٹر جن کا نام صدف ہے آج ایک حادثے کا شکار ہوئی. یہ ملک ان کا ہے اور یہاں پہ آزادی کے ساتھ بولنے کی انہیں اجازت ہونی چاہیے. سوشل میڈیا کو مریم نواز دیکھتی ہیں, ان کی اپنی ٹیم ہے, اور جس طرح آپ کو پتا ہے میرا تو اس کے اوپر بڑا ایک اسٹریٹ فارورڈ پوائنٹ آف ویو ہے. نکمی ترین انہوں نے شہباز شریف کو بیوقوف بنانا تھا. آؤ جی آؤ تاڑی یوٹیوبر نام ملاقات کروائیے. وہ مریم اور زینب کی کارکردگی سے خوش نہیں ہے اور ان کو ہٹا بھی نہیں سکتے. دیکھو شہباز شریف بات سن لو, میں بوٹ پالش کرنے والوں سے بات نہیں کرتا. ایک اور جو چھکا انہوں نے مارا کسی ملٹری ڈکٹیٹر کی انڈسٹری میں نہیں پلا. کیا نہیں مارنا آپ نے اس بات پہ. میں نے نہ کسی کے پیر پکڑے اور نہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ جا کر کسی کی منتیں کی. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, اس ویڈیو میں سب سے پہلے ایک افسوسناک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے, اور وہ خبر ہے ایک خاتون رپورٹر کے بارے میں جن کا نام صدف ہے اور ان کا تعلق چینل 5 سے ہے. صدف آج ایک حادثے کا شکار ہوئی. عمران خان صاحب کا جو کنٹینر تھا اس کے ساتھ وہ کوریج کر رہی تھیں, اور لاہور سے ہی جو ہے ان کا تعلق ہے. لاہور سے وہ کوریج کرتے ہوئے وہاں پہ گئی تھیں, اور بتایا گیا ہے کہ وہ اس کنٹینر کے نیچے آ کے جو ہے ان کی موت واقع ہوئی ہے. اب جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد اس کنٹینر کو روک لیا گیا, اور عمران خان صاحب نے اس کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہا کہ جی ہمارا سفر ہے, لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہمیں اسے یہاں ملتوی کرنا پڑے گا. عمران خان صاحب یہاں پہ شکریہ ادا کرنے لگے تو اسد عمر صاحب نے ان سے کہا کہ تعزیت کر دیں. تو انہوں نے کہا جی ان کی فیملی کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کو حوصلہ دے اور طاقت دے جو ٹریجڈی ہوئی ہے ان کی. اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہے جب وہاں سے گئے تو فواد چودھری صاحب نے جو ہے کنٹینر پہ مائک سنبھالا اور بولے ابھی خود عمران خان نے نیچے جا کے وہ سارا کچھ دیکھا ہے اور ریسکیو کے اوپر وہ چلے گئے ہیں. انہوں نے کہا ابھی تک ہمیں 100% شناخت کا علم نہیں ہے, اس لیے انہوں نے بات نہیں کی, لیکن کچھ خبریں بہت بری ہیں. ہمیں پتہ چلا ہے کہ شاید وہ میڈیا پرسن تھیں, اس لیے آج سوگ میں ہم نے فیصلہ کیا ہے لانگ مارچ کو جو کاموکی میں ختم ہونا تھا وہ ہم یہیں پہ ختم کر رہے ہیں, اور کل صبح لانگ مارچ پھر شروع ہوگا. انہوں نے کہا یہ ٹرالا بہت ہی آہستہ چل رہا تھا, ظاہر ہے اس کی سپیڈ ہے ہی نہیں کیونکہ لوگ ساتھ چل رہے ہیں, لیکن حادثوں سے بچنا اہم ہے. آپ لوگوں سے درخواست ہے احتیاطی تدابیر کریں. اب میرے 2-4 اس کے اوپر پوائنٹ ہیں. یہ جو حادثہ پیش آیا, اینڈ آئی وانٹ ٹو کیپ پالیٹکس اسائڈ, پالیٹکس میں بالکل سائڈ پہ رکھنا چاہتا ہوں. میرا اس پہ پوائنٹ یہ ہے کہ بہت سے ظاہری بات ہے ہمیں بھی پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کور کرتے ہوئے, پی ٹی آئی کو کور کرتے ہوئے پتہ نہیں کتنے ایک ڈیکیڈ سے اوپر ہو چکا ہے. فرینکلی اسپیکنگ 15 سال تو مجھے کم از کم ہو چکے ہیں. میڈیا ہینڈلنگ کے حوالے سے ان کی ویسے آپ جو میڈیا ہینڈلنگ جو ٹی وی اسکرینس کے اوپر دیکھتے ہیں نا وہ تو بڑی کمال ہے, مطلب بڑی کمال کی میڈیا ہینڈلنگ ہوتی ہے, لیکن جلسوں کے اندر جلوسوں کے اندر اتنا برا حال ہوتا ہے, اتنا برا حال ہوتا ہے. دیر از اے لانگ ہسٹری کہ پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں کے اندر جو ہے نا وہ صحافیوں کے ساتھ کتنی بدتمیزیاں ہو چکی ہیں, کتنے وہ انسیف رہے ہوئے ہیں, اس طرح کی بہت سے واقعات ہو چکے ہیں. آپ کو جب پتہ ہے کہ آپ کا کنٹینر جو ہے وہ موو کر رہا ہے تو عام طور پہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے, یہ کوئی دنیا میں پہلی دفعہ کوئی کنٹینر باہر نہیں نکلا ہوا کسی لانگ مارچ کے لیے, باقی دنیا کے اندر بھی اس طرح ہوتا ہے. آپ بڑا ایک آسان طریقہ ہوتا ہے کہ ایک ہیومن چین بنائی جاتی ہے اس کے ارد گرد, ٹھیک ہے, اس نے تو ویسے ہی بڑے آرام سے چلنا ہے, تو لوگ ساتھ ساتھ واک کر رہے ہوتے ہیں, ہیومن چین بنائی جاتی ہے, اور وہ ہیومن چین جو ہے اس کا دائرہ بنا لیتی ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ کنٹینر کے قریب نہ آ سکیں. ایک فاصلے کے اوپر جو ہے وہ یہ ہیومن چین بنا لی جاتی ہے, اور تاکہ اس کنٹینر کے قریب کوئی نہ آ سکے. آپ وہاں پہ اتنا شور کر رہے ہیں, ڈن ڈن چک چک لگا ہوا ہے, اسپیکرز لگے ہوئے ہیں, تقریریں ہو رہی ہیں, سب کچھ گانے لگائے ہوئے ہیں آپ نے. وہ لڑکی اگر نیچے آ بھی گئی ہوگی اور اگر اس نے کوئی چیخ بھی ماری ہوگی یا آپ کو کسی نے منع بھی کیا ہوگا کہ بھئی بریک لگا لیں, کچھ کر لیں, آپ نے کہاں سننی تھی, کسی کی بھی نہیں سننی تھی. میں اس کو کوئی وہ یہ رنگ نہیں ایسا کوئی دینا چاہتا کہ یہ عمران خان صاحب کی کوتاہی کی وجہ سے ہوا ہے, میں ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن صدف نعیم اب اس دنیا میں نہیں ہے. ایک جان جو ہے وہ چلی گئی, وہ اس دنیا میں نہیں ہے. اصولی طور پہ تو میرے خیال میں اگر آپ نے آج اپنا یہ لانگ مارچ جو ہے آج ادھر روک کے اس کو معطل کر دیا, اگر آپ اس کو 2 دن کے لیے روک لیتے, اس لڑکی کا جنازہ ہو جاتا, اس کے بعد پھر یہی شروع کر لیتے پھر دوبارہ. ابھی تک کم از کم جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو آخری جو میں نے بھی آپ کو بتایا اس میں انہوں نے یہی کہا کہ جناب لانگ مارچ جو ہے وہ کل دوبارہ اسی طرح ہی جو ہے وہ دوبارہ شروع ہو جائے گا, جو کہ میرا خیال میں کافی افسوس کی بات ہے. آپ کو تھوڑا سا احساس کرنا چاہیے تھا کہ آپ یہ سب کچھ وہاں پہ نہ کرتے. خیر, اس کے علاوہ ایک اور خبر میں کل رات سے دیکھ رہا ہوں جو سوشل میڈیا کے اوپر کافی چل رہی ہے. عمران خان صاحب نے بھی ایکچولی آج اس کا ذکر بھی کیا, اور وہ یہ تھا کہ جی ڈاکٹر معید پیرزادہ جو ہیں وہ پاکستان سے باہر چلے گئے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ارشاد بھٹی صاحب بھی جو ہیں وہ بھی باہر چلے گئے ہیں.
عمران ریاض خان صاحب کے بارے میں متضاد رپورٹس ہیں، لیکن میں نے کم از کم جہاں تک دیکھا ہے انہوں نے خود اس چیز کا اعلان ابھی کہیں نہیں کیا کہ وہ بھی پاکستان چھوڑ کے جا چکے ہیں. لیکن میرا خیال میں ابھی تک جو کنفرمیشنز ہیں وہ ڈاکٹر محیط پیرزادہ اور ارشاد بھٹی صاحب کی ہیں. ڈاکٹر محیط پیرزادہ جو ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ گئے ہوئے ہیں، جو میرے پاس اطلاعات ہیں. آئی کوڈ بی رانگ، میں فرینکلی اسپیکنگ میں کیونکہ بڑی پرسنل سی چیز ہے، لیکن میری اطلاع کے مطابق وہ شاید اپنی فیملی کے ساتھ گئے ہیں. اور ارشاد بھٹی صاحب بھی جو ہیں فی الحال ایسی کوئی بات سامنے نہیں ہے جس میں انہوں نے کوئی یہ کہا کہ مجھے کوئی تھریٹ آیا ہے یا کوئی ایسی بات ہے. اب اگر کوئی صحافی پاکستان سے باہر چلا جائے، ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی تھریٹس ہو. صابر شاکر صاحب باہر ہیں، ابھی بھی باہر ہیں وہ پاکستان سے، جو کہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. میرے خیال میں ان کو پاکستان میں رہنا چاہیے. اور اگر یہ لوگ بھی اگر ڈر کی وجہ سے گئے ہیں تو یہ افسوسناک بات ہے. میں اس چیز کو سپورٹ نہیں کر سکتا کہ ہاں جی ٹھیک ہے چلو جاتا ہے تو جائے. نہیں، یہ ملک ان کا ہے اور یہاں پہ آزادی کے ساتھ بولنے کی انہیں اجازت ہونی چاہیے. ایک میں آپ لوگوں کے ساتھ انٹرویو شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ ہے احمد جواد صاحب کا، جو ڈیجیٹل میڈیا کے جو ہے وہ کرتا دھرتا تو نہیں تھے لیکن ایکسپرٹ تھے. انہوں نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑی تھی اور اس کے بعد اس حکومت کو انہوں نے جوائن کیا تھا. میری اطلاعات کے مطابق احسن اقبال صاحب نے ان کو کافی پروموٹ کیا تھا اور ان کو لگوایا تھا، لیکن انہوں نے ابھی استعفیٰ دے دیا اور یہ چھوڑ کے چلے گئے. لیکن استعفیٰ دینے کے بعد، یہ خبر ہم ویسے پہلے بات کر چکے ہیں، لیکن یہ جو انٹرویو ہے نا، میرا خیال میں نون لیگ کی جسے کہتے ہیں نا جڑ کے اوپر جو ہے نا جا کے انہوں نے سیدھا جو پرابلم ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ نون لیگ کے ساتھ مسائل کیا ہیں. میں وہ ذرا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے شاہد میتلا صاحب ایک صحافی ہیں، ان کو انہوں نے انٹرویو دیا تو ان سے سوال کیا گیا کہ آپ نے استعفیٰ کیوں دیا. انہوں نے کہا میری زندگی کا اصول ہے کہ دل اور دماغ ایک ہی پیج پر ہونا چاہیے. ڈی جی آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس ایک ایکسٹریم سٹیپ ہے. تو ان سے سوال اینکر نے کیا کہ ان کو اس لیے آنا پڑا کہ عمران خان ارشد شریف کے قتل کو سیاسی رنگ دے رہے تھے. تو جواب آیا کہ جب سیاسی رنگ دینے کی بات ہو تو اس کا جواب سیاسی ہونا چاہیے اور سیاست سیاسی لوگوں کو کرنی چاہیے. میں اس کو پازیٹیو ایونٹ نہیں سمجھتا. انہوں نے کہا آپ نے اپنے استعفے میں لکھا کہ شہباز شریف بے اختیار اور ان کی اپنی مجبوریاں ہیں. انہوں نے جواب دیا اس میں ان کا کوئی قصور نہیں، ان کو کمپرومائز کے نتیجے میں لایا گیا. نون لیگ کے فیصلے مریم نواز شریف کے بہاف پر کرتی ہیں. انہوں نے کہا بیسیکلی سارا کنٹرول جو ہے وہ مریم نواز کے ہاتھ میں ہے. انہوں نے کہا نون لیگ کی 40 سالہ سیاست میں آج ان کا بیانیہ سب سے لو لیول پر آ گیا ہے. بڑی انہوں نے بالکل صحیح بات کی. میں بھی مریم نواز کے بارے میں ایگزیکٹلی یہ سمجھتا ہوں. انہوں نے کہا وہاں حکومت میں میڈیا کو مریم اورنگزیب صاحبہ دیکھتی ہیں. فہد حسین کا ایک سائلنٹ کیریکٹر ہے، اسی میں ان کا سروائیول ہے. سوشل میڈیا کو مریم نواز دیکھتی ہیں، ان کی اپنی ٹیم ہے. اور جس طرح آپ کو پتہ ہے میرا تو اس کے اوپر بڑا ایک اسٹریٹ فارورڈ پوائنٹ آف ویو ہے کہ نکمی ترین سوشل میڈیا ٹیم ہے یہ جو مریم نواز کی سوشل میڈیا ٹیم ہے یا نون لیگ کی سوشل میڈیا ٹیم ہے. نکموں سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے. انہوں نے کہا مجھے لانا وزیر اعظم کا فیصلہ تھا جو باقی پارٹی کے لیے قابل قبول نہیں تھا. تو ان سے سوال کیا گیا آپ کو مریم نواز نے کام نہیں کرنے دیا. تو انہوں نے کہا میں یہ نہیں کہتا، ہر پارٹی کی اپنی پالیسی ہوتی ہے. نون لیگ کم بیک کر رہی تھی لیکن 6 مہینے میں جو ہوا اس کی ذمہ داری کس کی ہے. تو سوال ہوا کہ آپ کے خیال میں کس کی ذمہ داری ہے. تو انہوں نے کہا ذمہ داری کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. حکومت میں موجود پارٹی کے بیانیے کی ذمہ داری انفارمیشن منسٹر کے پاس ہوتی ہے. اگر آپ پارٹی کی بات کریں تو اس کی ذمہ داری مریم کے پاس تھی. تو سوال ہوا تو آپ کے خیال میں دونوں مریم ناکام ہو گئی ہیں، یعنی مریم نواز اور مریم اورنگزیب. انہوں نے کہا یہ فیصلہ پارٹی نے کرنا ہے کہ کس پہ ذمہ داری عائد کرنی ہے، لیکن کلیئرلی نظر آتا ہے کہ بیانیے کی ذمہ داری کس پہ ہوتی ہے، جو میڈیا ہینڈل کرتا ہے اور جو سوشل میڈیا ہینڈل کرتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے آپ کو کام نہیں کرنے دیا. انہوں نے کہا نہیں، کسی نے مجھے منع نہیں کیا لیکن اجازت نہیں ملی. جب وزیر اعظم نے پوچھا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کی اور تحریک انصاف کی سوشل میڈیا میں 20 سال کا فرق ہے. وہ جس پوزیشن میں یعنی تحریک انصاف جس پوزیشن میں ہے آپ کو وہاں پہنچنے میں کئی سال لگیں گے. یہ جنگ آپ ہار چکے ہیں. اچھا میں چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. میں اس کو ذرا آگے کنٹینیو کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. کل مسلم لیگ نون نے چند یوٹیوبرز کو بلوایا اور بلوا کے انہوں نے وزیر اعظم سے ان کی ملاقات کروائی. اچھا اس میں سے 4 یا 5 لوگ میں نے اس میں دیکھے. باقیوں کو تو میں مطلب جانتا تو تقریباً میں آلموسٹ سب کو ہی تھوں، لیکن جو اس میں پرومیننٹ چند لوگ تھے نا، رضوان رضی صاحب، وجاہت مسعود صاحب، افشاں صاحبہ، گوہر بٹ صاحب، جن کو میں نے دیکھا ہے، اگر میں کسی کو مس کر جاؤں تو آپ یقین کیجئے کہ یہ صرف پرومیننٹ چند لوگ تھے جو اس پورے سیٹ اپ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. باقی مجھے نہیں پتا، میں اگر کسی کا نام مس کر رہا ہوں تو میں پہلے سے معذرت کر رہا ہوں.
لیکن آپ صرف اٹھا کے 1 منٹ کے لیے دیکھ لیجئے کہ آپ جب یوٹیوبرز کہتے ہیں تو اتنا تو کم از کم آپ دیکھ لیجئے کہ آپ بلا کس کو رہے ہیں. انہوں نے شہباز شریف کو بیوقوف بنانا تھا میرے خیال میں کہ آؤ جی آؤ تاڑی یوٹیوبر نہ ملاقات کروائیے. انہوں نے جا کے ایسے وہاں پہ مطلب ایسے لوگوں کو بھی لا کے بٹھایا ہوا تھا شاید جن کے 1000 1500 2000 سبسکرائبر ہوں گے کسی پیج کے, اور بھی بیٹھا ہے وزیر اعظم دے آگے. انہوں نے پہلے بھی ایک دفعہ اس طرح کی بیوقوفی کی تھی, ایک دفعہ پہلے بھی انہوں نے بیوقوفی کی تھی آج سے جب بالکل شہباز شریف صاحب نئے وزیر اعظم بنے تھے, تو تب انہوں نے اسی طرح کی سٹنگ کی تھی. وہ یوٹیوبرز کی نہیں تھی, وہ مختلف صحافیوں کو انہوں نے بلایا تھا. اس میں ایسے صحافیوں کو بھی انہوں نے بلا لیا تھا جو زندگی میں آج تک کبھی انہوں نے وزیر اعظم کی شکل نہیں دیکھی ہوگی, ان کو بھی بلا لیا تھا. تو ان کے نکمے پن کا آپ جس طرح میں کہتا ہوں نکمے تو لیڈر بھی جڑا ہے وہ جو ہے گا انہوں فرق ہی نہیں پہنتا, انہوں پتہ نہیں لگتا اس کو یوٹیوب کے بارے میں کیا پتا. مطلب شہباز شریف کو یوٹیوب کے بارے میں پتا کیا ہے؟ آپ نے کبھی سنا ہو کہ انہوں نے کبھی منہ سے ایک دفعہ بھی کوئی یوٹیوب کے یوں کر کے لفظ بھی نکالا ہو؟ اٹ ڈزنٹ نو اینی تھنگ, کچھ بھی نہیں پتا ان کو. تو یہ صحیح احمد جواد صاحب جو ہے نا وہ صحیح چیخیں مارتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف ان کو کٹتی ہے اور واہ کٹتی ہے, اور میرے خیال میں صحیح کٹتی ہے, بالکل ان کو صحیح چھتر پریڈ ہوتی ہے ان کی نون لیگ والوں کی. اس کے بعد انہوں نے آگے کہا کہ جی یہ جو ساری بات آپ کہہ رہے تھے, آپ نے جو وزیر اعظم کو کہا کہ یہ جنگ آپ ہار چکے ہیں, آپ تحریک انصاف سے 20 سال پیچھے ہیں, تو انہوں نے کہا ان پہ اس پہ وزیر اعظم کا رد عمل کیا تھا, شہباز شریف صاحب کا رد عمل کیا تھا. انہوں نے کہا وزیر اعظم ایک ذہین آدمی ہے, وہ اس سے پوری طرح متفق تھے. ایک میٹنگ میں کافی فرسٹریشن میں تھے اور کافی لوگوں کو ڈانٹا انہوں نے. مجھ سے پوچھتے تو میں کہتا کہ مجھے کوئی ذمہ داری دے دیں تو میں چل سکوں گا. انہوں نے ڈانٹ ڈپٹ پلائی وہاں پہ لوگوں کو. آگے سے یعنی میٹنگ میں موجود لوگوں سے کوئی جواب آیا تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے 5 مہینے سے سرکل میں گھما رہے ہیں, اور یہاں تک انہوں نے کہا کہ میں سوچتا ہوں کہ میں شاید جاری بھی نہ رکھ سکوں کہ میں اتنا فرسٹریٹ ہو گیا ہوں. آگے ان سے سوال ہوا کہ آپ نے وزیر اعظم کو سیاست اور عہدہ چھوڑنے کا مشورہ دے دیا, کیوں دے دیا؟ انہوں نے کہا سیاست چھوڑنے کا نہیں کہا, استعفے کا کہا ہے, اس لیے کہ اگر کوئی معصوم جان چلی جاتی ہے تو آپ کو اس کو کور اپ کرنا پڑے, تو یہ ٹھیک نہیں ہے. کیا شہباز شریف اتنے بھی بااختیار نہیں کہ مریم اورنگزیب کو ہٹا دیں؟ یہ ان سے سوال کیا گیا. انہوں نے کہا یہ تو انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ اگر ان کا اختیار ہے یا نہیں ہے, تو وہ مریم اورنگزیب کی کارکردگی سے خوش نہیں ہے اور ان کو ہٹا بھی نہیں سکتے, یہ ان سے سوال کیا گیا. تو انہوں نے کہا میرے سامنے انہوں نے اس طرح تو نہیں کہا, لیکن ان کی فرسٹریشن 2-3 دفعہ میں نے ضرور دیکھی جس میں وہ پریشان تھے. نون لیگ کے سمجھدار سیاستدان اس بات کو سمجھتے ہیں اور اپنے کنسرن شیئر کرتے ہیں. تو اینکر نے سوال کیا کہ ان کا بیانیہ میسج میں جا رہا ہے یا نہیں, نالائکی ہے کہیں نہ کہیں. تو انہوں نے کہا جی روایتی اور موروثی سیاست کی وجہ سے یہ نہیں ہو پا رہا. تو آپ وہی میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ نکمے دنیا جہان کے نکمے انہوں نے اکٹھے کیے ہیں, اور اوپر سے موروثی سیاست, ظاہری بات ہے جگہ جگہ کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کے رشتہ داروں کو لگایا ہوا ہے. یہ صرف ذہن میں رکھیے گا میں صرف شریف خاندان کی بات نہیں کر رہا, میں ان کے نیچے کے سیٹ اپ کی بھی بات کر رہا ہوں. وہاں پہ بھی جو ہے نا کسی کی بہن لگی ہوئی ہے, کسی کی بیوی لگی ہوئی ہے, کسی کی بیٹی لگی ہوئی ہے, وہاں پہ بھی انہوں نے اسی طرح لوگوں کو فٹ کیا ہوا ہے. کہیں پہ کسی کا رشتہ دار کہیں پہ فٹ ہے, کہیں کسی کا رشتہ دار فٹ ہے, میرٹ والا چکر ہی کوئی نہیں ہے وہاں پہ. تو عثمان بزدار ویسے وہ تحریک انصاف کا جو ہے وہ میرٹ کے حوالے سے جو ہے وہ ایک نظر بٹو ہے. مسلم لیگ نون کے اندر جگہ جگہ آپ کو نظر آئیں گے, اور اس کا سارا کریڈٹ اگر میں کسی عورت کو دیتا ہوں تو وہ مریم نواز کو دیتا ہوں. اگر یہ سارا بیڑا غرق کرنے میں اگر کسی کا ہاتھ ہے تو وہ مریم نواز کا ہے, یہ میری رائے ہے. اس کے علاوہ آگے کچھ اور خبریں بھی ذرا شامل کرتے ہیں. ایک خبر یہ ہے کہ جی اسلام آباد پولیس نے پی ٹی آئی کے مقامی عہدیداروں کے گھروں پہ چھاپے مارے, اور انہوں نے لانگ مارچ کے لیے فنڈ اکٹھے کرنے یا دینے والوں کی تلاش کی ہے. پولیس کے مختلف رہنماؤں کے گھروں پر آمد ہوئی. چھاپے راجہ خرم نواز اور راجہ ذوالقرنین کے ڈیروں پر جو ہے وہ مارے گئے ہیں. تو چھاپوں کا سلسلہ وہ شروع ہو گیا رانا ثناء اللہ صاحب کی جانب سے. اس کے علاوہ ایک اور خبر جیو کے اوپر رپورٹ ہوئی, اور وہ یہ تھی کہ کل رات کو بیدیاں کے اندر پرویز الہی صاحب کی کسی بڑی اہم شخصیت سے ملاقات ہوئی ہے. اس اہم شخصیت کا تعلق پنڈی سے ہے, اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو ملاقات تھی اس میں عمران خان صاحب کی تقریروں کو بھی جو ہے وہ ذرا ڈسکس کیا گیا ہے کہ یہ جو ریسنٹ انہوں نے تقریریں وغیرہ شروع کی ہیں تو اسے بھی جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا. بس یہ اتنی ہی خبر آئی ہے, اس کے علاوہ آگے اور ڈیٹیل نہیں ہے. ایک خبر جو ہے وہ ارشد شریف صاحب کے حوالے سے آئی ہے, جیو نے اس کو رپورٹ کیا ہے. اس خبر میں آیا کہ جی ارشد شریف قتل کیس کی تحقیقات کے لیے پاکستانی افسران کی فائرنگ کے واقعے میں بچ جانے والے وقار احمد اور خرم احمد سے کینیا میں پوچھ گچھ ہوئی ہے. یہ جو 2 بھائی تھے جن کا بڑا ایک اہم کردار سمجھا جاتا ہے, ان سے پوچھ گچھ ہوئی ہے. اور اس میں بتایا گیا ہے کہ وقار احمد نے یہ بتایا کہ سلمان اقبال نے نہیں, کسی اور دوست نے ارشد شریف کی میزبانی کا کہا تھا. ارشد شریف میرے گیسٹ ہاؤس پر 2 ماہ سے قیام پذیر تھے.
نیروبی سے قبل ارشد شریف سے صرف ایک بار کھانے پر ملاقات ہوئی. نیروبی سے باہر اپنے لاج پر ارشد شریف کو کھانے پر مدعو کیا تھا. واقعے کے روز ارشد شریف نے لاج پر ساتھ کھانا کھایا. کھانے کے بعد ارشد شریف میرے بھائی خرم کے ساتھ گاڑی میں نکلے. آدھے گھنٹے بعد گاڑی پر فائرنگ کی اطلاع آئی. خرم احمد نے بتایا کہ لاج سے نکلنے کے بعد 18 کلومیٹر کا کچا راستہ ہے اور پھر سڑک شروع ہوتی ہے. سڑک شروع ہونے سے تھوڑا پہلے کچھ پتھر رکھے تھے, پتھروں کو کراس کرتے ہی فائرنگ ہو گئی. فائرنگ سے خوفزدہ ہو کر گاڑی بھگا لی. وقار احمد نے بتایا کہ خرم فائرنگ کے واقعے کے دوران موزانہ طور پر محفوظ رہے. ارشد شریف کے زیر استعمال آئی پیڈ اور موبائل فون کینیا کے حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے. دونوں بھائیوں نے بتایا کہ ارشد شریف نیروبی منتقل ہونے کا سوچ رہے تھے اور اس لیے انہوں نے ویزے کی مدت بھی بڑھوائی تھی. تو پہلے جو خبر آئی تھی کہ جی شاید 1 مہینے سے وہ کینیا میں تھے, اب یہ کنفرم ہو رہا ہے کہ وہ پچھلے 2 ماہ سے کینیا کے اندر تھے. تو ایک خبر جو ہے وہ یہ بھی ہے. اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کے ضلع کرم کے حلقے NA-45 میں ضمنی الیکشن جو ہیں وہ آج منعقد ہوئے ہیں. جب یہ ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس وقت اس کے رزلٹس جو ہیں وہ آ رہے ہیں. میں نے جو آخری رزلٹ دیکھے تھے اس کے اندر عمران خان صاحب جو ہیں وہ لیڈ کر رہے تھے. تو ایک خبر یہ ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ لاہور کی مقامی عدالت نے پنجاب اسمبلی کے سابق ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی دوست محمد مزاری, جنہیں گرفتار کر لیا گیا تھا کل, ان کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ منظور کر لیا گیا ہے. اور ایک اور خبر جو ہے عمران خان صاحب کے مریدکے میں لانگ مارچ سے متعلق جو انہوں نے خطاب کیا تھا, کل یہ خبر آئی تھی جب انہوں نے شہباز شریف صاحب نے یوٹیوبر سے بات چیت کی تھی. تو یہ خبر آئی تھی کہ جناب انہوں نے کہا تھا کہ جی انہوں نے کسی مشترکہ دوست کے ذریعے ان کو پیغام بھجوایا تھا کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے اوپر جو ہے وہ ان سے بھی مشاورت کی جائے. انہوں نے کہا جس کو میں نے شکریہ کہہ کے جو ہے وہ معذرت کر لی تھی. تو اس کے اوپر عمران خان صاحب نے اپنے خطاب میں کہا کہ جی شہباز شریف کہتا ہے میں نے پیغام بھجوایا کہ ہم بیٹھ کر آرمی چیف کا فیصلہ کریں, اور آج اخبار میں کوئی اور میسج تھی کہ میں نے آپ کو درخواست کی. دیکھو شہباز شریف بات سن لو, میں بوٹ پالش کرنے والوں سے بات نہیں کرتا. شہباز شریف میں نے ان سے بات کی جن سے ملنے آپ گاڑی کی ڈگی میں چھپ کر جایا کرتے تھے. اچھا, پہلی بات تو یہ کہ یہ اب انہوں نے نا گاڑی کی ڈگی پکڑ لی ہے, انہوں نے چھوڑنی نہیں ہے. اور جبکہ جس بندے نے ایکچولی یہ خبر دی تھی اور وہ ہیں یہ ضیاء الحق صاحب کے صاحبزادے, جنہوں نے ایکچولی پہلے یہ خبر دی تھی ٹویٹر کے اوپر, ندیم ملک صاحب کے شو کے اندر, اس کو وہ آلریڈی ڈینائی کر چکے ہیں کہ جی میں نے غلط خبر دی تھی, ایسا نہیں ہوا. لیکن عمران خان صاحب اب ڈگی میں بیٹھ گئے ہیں, انہوں نے ڈگی سے نہیں نکلنا. ڈگی, اور یہ نیریٹو بلڈنگ اسی طرح ہی ہوتی ہے, جھوٹ کو اتنا بولو اتنا بولو اتنا بولو کہ وہ سچ ثابت ہو جائے, کہ وہ سچ لگنے لگے کہ وہ سچ ہی ہے. تو عمران خان صاحب جو ہے نا ڈگی میں سے باہر نہیں نکلے, ڈگی میں گئے تھے. اچھا, بعد میں اسے کہتے ہیں میں نے ان سے بات کی جن سے ملنے آپ گاڑی کے, تو الزام جو ڈگی میں جا کے ملنے کا تھا وہ تو اسٹیبلشمنٹ سے تھا. تو یعنی بیسکلی آپ اسٹیبلشمنٹ سے آپ جلسوں, اگر میں چلیں آپ کی 1 منٹ کے لیے بات مان لیتا ہوں, آپ جلسوں میں کھڑے ہو کے اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دیتے ہیں, ان کو برا بھلا کہتے ہیں, DGI کو للکارتے ہیں اور پیٹھ پیچھے بیٹھ کے ان سے باتیں بھی کر رہے ہیں. یہی تو میں کہتا ہوں بار بار, میں یہی تو کہتا ہوں کہ آپ نے کتنے کمال طریقے سے اپنے سپورٹرز کو بیوقوف بنایا ہوا ہے کہ اسٹیج کے اوپر کھڑے ہو کے تاڑی ایسی تیسی میر جعفر میر صادق اور یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے, اور پیٹھ پیچھے بیٹھ کے انہی کے ساتھ جو ہے وہ آپ مذاکرات کر رہے ہوتے ہیں اور سارے گفتگو شنی چل رہی ہوتی ہے. تو اس کے علاوہ ایک اور جو چھکا انہوں نے مارا, انہوں نے کہا جی میں کسی ملٹری ڈکٹیٹر کی انڈسٹری میں نہیں پلا. کہہ نہیں مارنا آپ نے اس بات پہ. انہوں نے کہا میں ذوالفقار علی بھٹو کی طرح ایوب خان کو ڈیڈی نہیں کہتا تھا, میں نے اس کی کابینہ میں 8 برس نہیں گزارے, اور نواز شریف کی طرح وہ جنرل گیلانی, تو پیچھے سے کسی نے بول رہا گیلانی نہیں جیلانی, تو انہوں نے کہا جنرل جیلانی جس کے گھر بنانے میں سریا لگاتا تھا اور سریا لگاتے جنرل ضیاء الحق کے گھٹنے گوٹے دبا کر وزیر اعلیٰ بنا. میں نے نہ کسی کے پیر پکڑے اور نہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ جا کر کسی کی منتیں کی. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس اسٹیبلشمنٹ کا آپ کے سیاسی پالنے پوسنے میں کوئی کردار نہیں تھا. ویسے کمال ہے ان افسروں کے اوپر بھی, میں یہ پچھلے مطلب اتنے سالوں سے جنہوں نے ان کو پالا پوسا سب کچھ کیا, کہ آج یہ شخص جو ہے نا وہ کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے تاڑی لتر پریڈ بھی کرتا پیا, مطلب آپ کے بارے میں دنیا جان کی باتیں بھی کر رہا ہے, اور مانتا بھی نہیں ہے کہ ہاں جی واقعی میں کسی کی سپورٹ سے آیا تھا. نہیں ماننا کسی صورت وہ. اور یہ تو عمران خان صاحب کا ویسے بھی ایک بڑا مشہور مطلب ان کے کیریکٹر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لوگوں نے کتنے ہی آپ کے اوپر احسان کیوں نہ کیے ہوں, لوگوں نے اپنی زندگیاں قربان کی ہیں آپ کے اوپر, اپنے کریئرز قربان کیے ہیں آپ کے اوپر, لیکن آپ نے جب ان کا استعمال ختم ہو گیا, وہ کسی کام کے نہیں رہے, تو آپ نے یوں ٹیشو پیپر کی طرح اٹھا کے ان کو باہر پھینک دیا. تو صحیح ہو رہا ہے, بالکل صحیح ہے, ایسا ہی ہونا چاہیے. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں. لانگ مارچ جو ہے وہ آج کی تاریخ کے لیے ختم ہو گیا, اب کل جو ہے وہ دوبارہ روادہ ہوگا.
اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.